دیکھیے خود یہ جو آیتیں ہیں دونوں، یہ خود اس کے اندر بہت ہی عظمت پوشیدہ ہے. باقاعدہ حضرت ابو ذر غفاری سے جو روایت ہے کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس آیت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو ان کی تمام مشکلات حل ہو جائیں. اور اس کے بعد پیغمبر نے ان دونوں آیتوں کی تلاوت کی. یعنی اتنی اہم ترین آیتیں ہیں یہ دونوں. دوسری آیت کا آخری جز خاص طور پر، پوری دو دوسری اور تیسری آیت بھی پڑھ سکتے ہیں. کہا کہ میں ایک ایسی آیت کو جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو ان کی تمام مشکلات حل ہو جائیں. اور باقاعدہ اس کی شان نزول میں جو کہ مشہور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ پیغمبر کے ایک صحابی تھے عوف ابن مالک، ان کا بیٹا کافروں کی قید میں چلا گیا تھا. اچھا، یہ بہت ہی غمزدہ پیغمبر کے پاس آیا اور شکایت کی کہ میرا بیٹا کافروں کی قید میں چلا گیا اور میں مالی تنگ دستی کا بھی انتہا سے زیادہ شکار. تو پیغمبر نے کہا تم تقوی اختیار کرو اور اس کے علاوہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ کا بہت زیادہ ورد کیا کرو. یہ گئے عوف ابن مالک، اور متقی و پرہیزگار تو تھے اور زیادہ سختی کے ساتھ کاربند ہوئے اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا شروع کیا. اگلے ہی دن ان کا وہ بیٹا کافروں کا ایک اونٹ لے کر بھی اپنے ساتھ آ گیا کہ ذرا سا کافروں کی نگاہ بچی اور وہاں سے فرار ہوا. تو نہ صرف یہ کہ وہ بیٹا ان کو واپس مل گیا بلکہ اپنے ساتھ وہ کچھ اس زمانے میں اونٹ ایک بہت بڑی ملکیت اور مالیت سمجھی جاتی تھی، وہ اونٹ بھی اپنے ساتھ لے کر آ گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی. اور اس کے بعد یہی سورہ طلاق کی یہ دو آیات بھی نازل ہوئی جو اس کے شان نزول میں بیان کی جاتی ہیں. تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے پروردگار اس کے لیے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. اور جو بھی خدا پر توکل کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تقوی کے ذریعے کتنے سارے کام ہو جاتے ہیں جس کو آپ سنتی رہتی ہیں، ہاں بھائی گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو. ان سب کے آپ کو دنیاوی فائدے بھی ملنے والے ہیں. رزق میں آپ کی وسعت ہو جائے گی، پریشانیاں جو گھروں کا رخ کر لیتی ہیں، آپ گناہوں سے انسان اس کی لذت کو کبھی حاصل کر کے دیکھے کہ کتنی لذت اس کو ملے گی روحانی طور پر، اور ساری مشکلات اور پریشانیاں بھی اس کے حل ہوتی چلی جائیں گی. اور باقاعدہ آیت اللہ خوئی سے جب کوئی لوگ بہت سے سوالات پوچھتے تھے تو مثلا کسی نے پوچھا کہ ہم بینک کی نوکری کرتے ہیں، کس طرح سے ہمارا اور گزر اوقات کا کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کہاں کہیں اور جاب تلاش کرتے پھریں گے، اور بینک کی نوکری جو ہے سودی شعبوں کے اندر یہ حرام بھی ہے، تو کوئی حل ہمیں بتائیے. تو آیت اللہ خوئی اپنے جواب کے اندر فقط اور فقط سورہ طلاق کی یہ دوسری آیت کا آخری حصہ لکھتے تھے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. آپ تقوی اختیار کریں، ہمت پیدا کریں، اس جو ہے حرام نوکری سے اپنے آپ کو بچائیں، پھر دیکھیں خدا آپ کے لیے کیسے سہولیات نکالتا ہے. تو یہ تمام چیزیں کہ اتنی اہم ہیں یہ آیات. اچھا، خود یہ جو تقوی اختیار کرنے والے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہ سورہ طلاق کے اندر دوسری، چوتھی اور پانچویں آیت کے اندر بار بار یہی کلمہ ریپیٹ ہوا ہے، اور نئے نئے فائدوں کے ساتھ ریپیٹ ہوا ہے. یہ جو دوسری آیت میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہوں سے رزق ملے گا کہ گمان بھی تمہیں نہیں ہوگا اور خدا تمام مشکلات سے بھی تمہیں نکال لے گا. پھر اسی سورہ طلاق میں پھر یہ کلمہ ریپیٹ ہوا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، لیکن کس کے ساتھ؟ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، خدا تمہارے تمام کاموں میں آسانیاں پیدا کر دے گا، تم تقوی تو اختیار کرو. یعنی بار بار پروردگار یہ بتانا چاہ رہا ہے. پھر تھوڑی سی آگے آیت چلتی، اگلی آیت ہی پھر آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ تمہارے تمام گناہوں کو بھی پروردگار بخش دے گا. تم تقوی تو اختیار کرو، تمہارے لیے اجر عظیم اس نے رکھا ہوا، تمہیں اجر عظیم بھی وہ عطا کرے گا. تو صرف اس کلمہ تقوی کے اندر یہ گناہوں سے بچنا ایک ایسی چیز ہے کہ زندگی کی تمام
سہولیات اس کو مل جاتی ہیں، ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، تمام مشکلات سے انتہائی آسانی کے ساتھ پروردگار اس کو نکال دیتا ہے، زندگی کے تمام امور اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، اور عظیم ترین درجات اور ثواب جو ہے اس کو دیے جاتے ہیں۔